اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ ناظرین، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی یہ قرآن کی ایک آیت جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج بھی حسب معمول پاکستان کے بارے میں چند اہم خبریں بڑے اختصار کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے۔ آپ کو بھی دعوت دی جائے گی کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں، لیکن جب سوالات کرنے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت پہلے اطلاع دے دی جائے گی۔ لیکن میں آپ کی اجازت سے ایک شعر کے ساتھ اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں دراصل آپ کو یاسیت کے اس ماحول میں لے کے نہیں جانا چاہتا، لیکن پاکستان اس وقت جن خطرناک حالات سے دوچار ہے، بہرحال اس سے بھی مفر نہیں، اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اس بات سے تو واقف ہوں گے کہ دنیا میرے آگے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بالخصوص پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں، اور بالعموم امت مسلمہ کے بارے میں اور باقی دنیا کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے حالات جو رکھے جائیں، اور یہ دیکھا جائے کہ پاکستان اس وقت جن مشکلات میں گرا ہوا ہے ان مشکلات سے نکلنے کی کو راستہ کیا بنے گا، سبیل کیا بنے گی، اور ان مشکلات کا ذمہ دار کون ہے، اور ان ذمہ داروں کو ہم کس طرح کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ NRO کی پٹاری کھل چکی ہے۔ وزارت قانون کے ایک حکم کے مطابق اور وزیر قانون کی ایک پریس کانفرنس کے مطابق اس حوض مصفہ سے تقریباً 8041 کے قریب لوگوں نے گنگا اشنان کیا، اور وہ بالکل مصفہ ہو کے اس طرح نکلے جیسے کہ مادر شکم سے بچہ نکلتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں ناظرین ہوتا ہے کہ جہاں نہ عدل ہے، نہ انصاف ہو، اور یہ جتنے بھی لوگ آئیں اور لوٹ کے اور جو اپنے خزانے جو ہے اور غیر ملکوں میں وہ بھرتے چلے جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو NRO کے تحت جو نیب زدہ ہیں ان کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے، انہوں نے 1.65 ارب کی لوٹ مار کی ہے۔ گویا 1065 ارب جو ہیں ہمارے ملک سے لوٹ لیے گئے۔ یہ ایک باقاعدہ ایسا فگر ہے جس کے بارے میں تمام جو ثبوت ہیں وہ نیب کے پاس موجود ہیں۔ اب آپ اس رقم سے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ 1065 ارب روپیہ پاکستان کا اگر پاکستان میں صرف ہوتا تو پاکستان میں اس سے 28 ڈیم بنائے جا سکتے تھے، جن ڈیموں سے آج بجلی کی قلت نہ صرف دور ہو جاتی بلکہ بجلی کے جو ہوش ربا بل ہیں یہ 40% کم ہو جاتے۔ اور اگر یہی 1.65 ارب روپے جو ہے، 1065 ارب ٹوٹل بنتا ہے، یہ ساری رقم جو ہے، یہ اگر 2.5 لاکھ مکان بنا کے غریبوں کو دے دیے جاتے تو 2.5 لاکھ غریبوں کے سروں پہ چھت آ جاتی۔ اگر یہی 1.65 ارب جو رقم ہے، اگر یہ تعلیم پہ صرف کی جاتی تو 42 یونیورسٹیز جو تھیں وہ کام کرتی، جس سے ہمارے ملک میں آج تک کئی 100 ریسرچ اسکالر جو ہے وہ آ جاتے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر 28 ڈیم بن جاتے تو ان کے ساتھ 18.5 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوتی، تو آج پاکستان جس مشکل سے دوچار ہے، نہ وہاں آٹا مل رہا ہے، نہ چینی مل رہی ہے، ایک زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے آج پاکستان کے خود لوگ جو ہیں اپنے اس کھانے پینے کی اشیاء کو ترس رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہ ہوتی۔ اور پھر اس معاملے میں اگر میں چھوٹی سی آپ کو ایک اور مثال بتا دوں، ہمارا ہمسایہ ملک چین جو کہ بڑا عظیم دوست بھی ہے پاکستان کا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایوب خان کے زمانے میں ٹیکسلا بلڈنگ کا بہت بڑا ایک ٹیکسلا کمپلیکس بنایا گیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسلا جو ہے وہ گندھارا تہذیب کا گہوارہ ہے، اور چائنیز جو ہیں بیسیکلی بہت سے بدھسٹ مذہب سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا ایک بڑا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن جو تھا وہ وہاں پہ ٹیکسلا کمپلیکس میں یعنی تشریف لائے، وہ پاکستان کی دعوت پہ وہ آئے۔
پاکستان کے ایک سیکرٹری لیول کے جو تھے وہ میزبان تھے، وہ جب انہیں لے کے گئے وہاں تو بارش شروع ہو گئی، اور اتفاق سے اس بارش کے ساتھ اس ٹیکسلا کمپلیکس کی جو نیا تعمیر ہوا تھا اس کی چھت ٹپکنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو چائنیز ڈیلیگیشن کا سربراہ تھا اس نے اس ٹپکتی چھت کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو جو میزبان تھے ہمارے پاکستانی سیکرٹری، انہیں اس بات میں بڑی خفت ہوئی اور انہوں نے فوری طور پہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہا کہ دراصل یہ بلڈنگ نئی بنی ہے، ہم اسے چیک کر رہے ہیں کہاں کہاں فالٹ ہے۔ جب اس نے بھی یہ بات کہی تھی تو وہی چائنیز جو سربراہ تھا اس ڈیلیگیشن کا، اس وفد کا، اس نے زور سے کہکا لگایا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم نظام حکومت جب ہم نے سنبھالا تھا تو ہماری چھتیں بھی بہت ٹپکتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ایک ٹھیکیدار کو بلایا جو کہ ذمہ دار تھا، اس کے سر میں گولی مار دی، اور اس کے بعد آج تک ہماری کوئی چھت ٹپکی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور عرض کر دوں ناظرین کہ چائنا کے اندر چور کو جو معمولی چوری بھی کرے اس کے سر میں گولی ماری جاتی ہے، اور جب اس کے لواحقین اس کی ناش لینے کے لیے آتے ہیں تو ان لواحقین سے اس گولی کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج چائنا اس نظام کو اپنا کے جہاں کوئی NRO نہیں آیا، آج چائنا ہمارے بعد جو 1 سال آزاد ہوا تھا، آج چائنا کہاں کھڑا ہے۔ دوسری میں آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ 8041 آدمی جو اس نیب کے حوض سے، اس NRO کے حوض سے وہ جو مشفع صافی ہو کے باہر نکلے ہیں، خدا کی قدرت دیکھیے یا ستم ظریفی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کی وہ آہیں اور سسکیاں سن لیں، اور مشرف صاحب جو کہ اس NRO کے خالق تھے اور جنہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر اس NRO کو ایشو کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اور سٹیک ہولڈر بھی اس میں شامل تھے، اور وہ لوگ جو کہ مشرف سے بہت سا کام لے چکے تھے، اب وہ پاکستانیوں کی بے چینی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا تھا کہ اب اس فوجی آمر کے ساتھ ایک سیاسی سیٹ اپ بھی تیار کیا جائے تاکہ ہم اپنے باقی جو موضوع ارادے ہیں اس سیاسی سیٹ اپ کے ذریعے اس کی تکمیل کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ NRO کا ڈول ڈالا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ NRO کا ڈول جو تھا وہ امریکہ اور برطانیہ کی مرضی سے یعنی تیار کیا گیا۔ اس میں ہمارے مارک لال گرانٹ جو کہ برطانیہ کے سفیر ہیں وہ اس میں باقاعدہ شامل تھے، انہوں نے باقاعدہ حصہ اس میں ڈالا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر امریکہ میں، برطانیہ میں اور دبئی میں میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد اس کا جو معاہدے بھی ہوئے، اس کے بعد جن کو لایا گیا، اور پروگرام یہی تھا کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں یہ لندن میں کہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا NRO کے تحت، انہوں نے فرمایا کہ میں صدر ہوتا اور بے نظیر اس کی وزیر اعظم ہوتی، لیکن انہوں نے زرداری صاحب کو مورد اعظم ٹھہراتے ہوئے اور بھی بہت سی کلمات سے نوازا۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑے تمطراق سے یہ بات کہی تھی کہ اگر میری بیوی NRO سے اس نے استفادہ کیا ہو تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا کیجئے کہ ابھی ان کے بیان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ایک اخبار نے اس بات کی بھی اطلاع دے دی کہ ہماری خاتون اول پاکستان کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے 57 کروڑ روپیہ قرض لیا تھا پاکستان کے بینکوں سے، اور جواب میں صرف انہوں نے 4 کروڑ واپس کیا، اور باقی رقم ابھی تک واجب الادا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں ذرا غور فرمائیے آپ کہ اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ سبق اس میں بڑا پوشیدہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جرمنی میں بہت سے جو سرمایہ دار تھے پچھلے مہینے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ حکومت کو استدعا کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، اور ہم رضاکارانہ طور پہ آپ کو یہ آفر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہ جو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اسے آپ 5% بڑھا دیں۔ آپ اب اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک ملک کے سرمایہ دار تو یہ ہیں، اور اس کے باوجود ہم انہیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں، ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار کہتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی، آپ فیصلہ کر لیجیے جہنم کیسی اور جنت کیسی۔ لیکن اس کی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے اندر یعنی ایک پروگرام کے اندر سعد رفیق صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے یہ بہت بڑے MNA بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں، انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز صاحب کے اس الزام کے اوپر کہ بریگیڈیئر امتیاز نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے 35 لاکھ روپے دیے تھے، جس پہ وہ بڑے سیخ پا ہوئے، اور سعد رفیق صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ کس منہ سے بریگیڈیئر امتیاز کو یہ ہمت ہوئی، اسے یہ پتہ نہیں کہ جس آدمی کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے اس کا تو 35 لاکھ روپے روز کا خرچہ ہے۔ میں اس بڑے مردمانہ انداز سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعد رفیق صاحب شاید یہ بھول گئے کہ جس اسٹوڈیو میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے، اس سے چند 100 گز دور ایک الیکشن کمیشن کی بلڈنگ ہے جس کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنے الیکشن کے ذریعے جو گوشوارے جمع کروائے، اس میں انہوں نے صرف یہ ظاہر کیا کہ وہ صرف 5000 کے مالک ہیں،
اور اپنے خاندان کے 12 کروڑ کے وہ مقروض ہیں۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہمارے ملک جو سلسلہ چل رہا ہے، اب NRO کے جو ڈول ڈالا گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آزاد عدلیہ جس کا ہماری قوم نے بڑی قربانیاں بھی دیں، اب دیکھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا یہ امتحان ہے، وہ اس امتحان سے کس طرح گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے جو کالز کھول دی ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالرز ہیں، اس کا جواب دے لیں، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب ہے جی؟ میں مسٹر خان بول رہا ہوں جی، لندن سے۔ جی فرمائیے خان صاحب۔ بات یہ ہے جناب علی، اب تو کرپٹ جتنے ہیں پاکستان کے، ان کا کیا، کیسے ہم کو ان کا کھانا خراب کریں گے؟ یہ تو اب ایک پاکستان میں ان کی بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے اس کو ہٹانا۔ جی انشاءاللہ جی، آپ کا سوال پہنچ گیا جی، انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں جی۔ نیکسٹ کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام، I want to talk in this program please۔ جی کون صاحب ہے جی، کہاں سے جی؟ میں میاں مسرور بول رہا ہوں لندن سے جی۔ جی میاں صاحب جی فرمائیے جی۔ جی میاں صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی۔ جی فرمائیے سوال جی کوئی۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے جی مسرور صاحب، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، بلکہ آپ کے توسط سے تمام ان دوستوں سے جو کہ ٹیلی فون کال کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے جو گزارش کروں گا کہ وہ ایک تو جب سوال کریں، آپ ٹیلی فون کریں تو کائنڈلی ٹیلی فون کی آواز بند کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ مخاطب ہوں مجھ سے تو فوری طور پہ کائنڈلی اپنا نام اور جہاں سے آپ فون کر رہے ہیں وہ اطلاع دیا کریں۔ بہت شکریہ جی مسرور صاحب۔ جی میاں مسرور لندن سے بول رہا ہوں جی میاں صاحب جی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی، آپ نے ذکر کیا ہے بریگیڈیئر امتیاز کا اور میاں نواز شریف صاحب کا نا، ابھی آپ بات فرما رہے تھے آپ جی۔ آپ دیکھیں یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں، ان سب کے نام اس لسٹ میں آ گئے ہیں جو NRO والی لسٹ آئی ہے۔ جی جی 8041 ٹوٹل بندے ہیں یا 48 بندے ہیں، جی جس میں سے یہ بریگیڈیئر امتیاز بھی سر فہرست ہے۔ یہ بریگیڈیئر امتیاز جو لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہا تھا، میاں صاحب کے اوپر الزامات لگا رہا تھا، ہے نا، اس کا اپنا حال دیکھیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہے اسی لسٹ میں۔ اور انشاءاللہ جو میں ریسنٹلی آج ہی پاکستان سے آیا ہوں واپس، میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ اقبال کا پاکستان، ہم کہتے ہیں اقبال کے پاکستان کو اللہ رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میرا ہے وہاں پہ دیکھ کے سارا کچھ، کہ انشاءاللہ یہ جو نیا سسٹم ہمارا، اللہ کرے کہ وہ سسٹم آ جائے کہ یہ جتنے بھی لوگ NRO کے تحت ہیں ان سب کو پھانسی لگنی چاہیے، سرے عام چوراہوں پہ کھڑے کر کے ان کو کوڑے مارنے چاہیے، تاکہ اگلی نسلوں کے لیے ایک نصیحت ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی حرکت کرنے والوں کو ہو جائے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، بہت شکریہ جی۔ جی بہرحال جی خان صاحب آپ نے بھی ایک سوال کیا اور میاں مسرور صاحب نے سوال کیا۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں یہ بالکل حقائق ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ الیکشن کمیشن نے جو گوشوارے نواز شریف صاحب نے جمع کروائے ہیں اس میں انہوں نے صرف اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں صرف 5,000 روپے بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ 12 کروڑ روپے کے مقروض ہیں، اور وہ جس محل میں تشریف فرما ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات خان صاحب نے جو آپ نے جو فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ ابھی لوٹی ہوئی رقم جو ہے اب دیکھتے ہیں، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آزاد عدلیہ ہے جو ہماری، وہ اس میں فیصلہ کرے گی، اور صرف 2 دن باقی ہیں، کیونکہ صرف 28 کے بعد جو ہے مقدمات جو ہیں دوبارہ کھل سکتے ہیں، بلکہ کھل جائیں گے۔ اور پاکستان کے جو چوٹی کے وکلاء ہیں، آئینی وکلاء جو ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر وہ آدمی جو کہ جس نے نیب کے اندر جس کے مقدمات تھے اور جس نے NRO سے فائدہ اٹھایا، اس کو اپنی ضمانتیں کروا لینی چاہیے یا پھر انہیں پابند سلاسل ہونا پڑے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور گزارش کر دوں کہ صرف اب آپ دیکھیں کہ اب کراچی کے اندر ہماری ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت MQM، آپ سب حضرات سے واقف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر قانون نے جب تمام NRO کے لوگوں کا جو نیب سے جنہوں نے نیب کے اندر جن کی فہرستیں موجود تھیں ان میں انہوں نے الطاف صاحب کا بھی نام لیا، اور الطاف صاحب کے اوپر بھی، اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں فاروق ستار صاحب، عشرت العباد صاحب اور بابر غوری صاحب، اس طرح تمام جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ممبرز ہیں ان سب کا نام لیا، ان کے مقدمات کی فہرست اور تفصیل بھی بتائی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ MQM کے